کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا ہے۔ اس وقت زمین کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں، اربوں لوگوں میں سے ہمیں اللہ نے منتخب کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ان کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ نے اس امت کی، ان لوگوں کی قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی ہے کہ تم تو وہ امت ہو، امت وسط ہے، کہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے اوپر تم گواہی دو گے۔ بھئی یہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے انبیاء پہلے والے جب آ کر کہیں گے کہ یا اللہ، آپ نے ہمارے ذمے جو کام لگائے نا، ہم نے وہ پورا کیا ہے، ہم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، عبادت کی طرف بلایا، رسالت کی طرف بلایا، آپ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے بحسن خوبی وہ انجام دیا۔ ان کی امت کہے گی کئی لوگوں کی کہ یا اللہ، انہوں نے تو ہم تک نہیں پہنچایا آپ کا پیغام۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ انبیاء سے کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گے ہاں ہمارے پاس گواہ ہے۔ کون سا گواہ؟ تو انبیاء اکرام کہیں گے کہ سب سے آخری امت جو آئی تھی، امت محمدیہ، وہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے ان تک پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری انجام دے دی۔ مجھے آپ کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تم جانتے ہو ان کو؟ کوئی کہے گا یا اللہ ہمیں پتہ ہے، نوح علیہ السلام ہم سے ہزاروں سال پہلے آئے تھے، انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف بلایا، فرعونیوں میں سے ایک بندہ ایمان لایا، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ صالح علیہ السلام نے دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے۔ اب یہ بعد والے جو لوگ ہوں گے وہ منہ کھول کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ ان کو کیا پتہ، ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی، وہ یہ ہم سے ہزاروں سال بعد میں آئے، موسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال کے بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال 700 سال بعد میں آئے، نوح علیہ السلام سے کئی ہزار سال بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کئی ہزار سال بعد میں آئے۔ اللہ ان کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پھر پوچھے گا ہم سے، بتاؤ میرے بندو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت محمد یہ بتائے گی کہ یا اللہ، آپ نے اپنے پیارے بندے، اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا، وہ قرآن آپ کا کلام تھا، اس کے اندر آپ کی باتیں تھی، ہم نے قرآن کریم کے اندر یہ ساری باتیں پڑھی تھی جو آپ نے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کیا تھا، اس وجہ سے ہم پیغمبروں کے حق کے اندر گواہی دے رہے ہیں۔ پھر وہاں پر باقی امتیں خاموش ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا اپنا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو فرمایا تم وہ امت ہو کہ جن کی گواہی قیامت کے دن اور لوگوں کے حق میں معتبر ہوگی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم ان کے بارے میں جب وہ لوگ آئے تم لوگ موجود نہیں تھے، لیکن قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ محبت کی، قرآن کے معانی کو پڑھا، قرآن کی تفاسیر کو پڑھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت کو پڑھا سنا، اس وجہ سے آج تمہیں اللہ یہ اعزاز دے رہا ہے
تمہاری گواہی میدان محشر کے اندر معتبر کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی قیمتی چیز اللہ رب العزت کی نظر کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہونا۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جو بندہ دے دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ امیر بندہ ہے۔ دنیا کی ساری مال و دولت اس کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دی جائے اور اس سے یہ کلمہ لے لیا جائے تو یہ کلمہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ قرآن کی آیت سنائی ہے، فرمایا کہ جو آدمی کفر کی حالت کے اندر مر جائے، کفر کی حالت کے اندر مر جائے، پھر قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پوری زمین بھر کر سونے کی لے کر آئے، زمین بھر کر سونے کی لے کر آئے اور کہے کہ اللہ اس کو رکھ لے، مجھے ایک ادنا سے مسلمان کے برابر فرما دے۔ دنیا کے اندر جس کو کھانے کو بھی نہیں تھا، پینے کو بھی نہیں تھا، پہننے کو بھی نہیں تھا، رہنے کو بھی نہیں تھا، کیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کھانے کو تنگ، پینے کو تنگ، رہنے کو تنگ، مکان میسر نہیں، لباس میسر نہیں، کھانا پینا میسر نہیں، لیکن کلمہ ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ دنیا کے اندر تمہارے پاس چانس تھا کہ تم ایمان لے کر آتے، آج تم پوری زمین بھر کر سونے کی اگر دے دو پھر بھی میں تمہیں ایمان والا شمار نہیں کروں گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی مال و دولت آ جائے اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو مسلمان ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے، مسلمان معاشرہ ہمیں ملا، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں کے اندر ہمارے والدین نے اذان دلوائی، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہمیں ایسے والدین ملے، ماں نے گھر سے تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا، باپ انگلی سے پکڑ کر مسجد کے اندر لے کر آیا اور ہمیں بتلایا، سمجھایا کہ بیٹا مسجد کے اندر آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہیں پر ہمیں نجات ملے گی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں تام فرمائی۔ اس آیت کے اندر ذکر ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو اسلام نصیب ہو جائے۔ اسلام کے سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ ترین مذہب دین اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پسندیدہ دین، راستہ، طریقہ ہوتا تو وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو معاشرہ عطا فرمایا ہے، جو مذہب عطا فرمایا ہے، جو دین عطا فرمایا ہے اور جس ملت کے اوپر ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم بہت قیمتی ہیں اور قیمتی چیز کو ہمیشہ محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت